شعبان المعظم کی 25 تاریخ اور انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ماہ صیام یعنی رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ آج کی نشست میں رمضان المبارک کیسے قیمتی بنائیں کہ یہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان ثابت ہو جائے، اس کی فکر مجھے بھی کرنی ہے، آپ کو بھی کرنی ہے، اپنے بارے میں بھی کرنی ہے اور اپنوں کے بارے میں بھی کرنی ہے، کیونکہ ارشاد فرمایا گیا ہے، خبردار کر دیا گیا ہے کہ جو شخص اس رمضان کی خیر و برکت سے محروم رہ گیا وہ ہر چیز سے محروم رہ گیا۔ اور اس رمضان کے گزرنے پر فیصلہ ہو جانا ہے۔ فیصلہ دو میں سے ایک بات کا ہر ایک کے بارے میں ہونا ہے، یا وہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، درمیانہ کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ہمیں اس مہینے کے آنے سے پہلے سوچنے کا، خوب غور و فکر کرنے کا، کوشش کرنے کا، انتظامات کو کرنے کا، چیزوں کو مینیج کرنے کا، معمولات کو ٹھیک کرنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا، جس سے فائدہ اٹھانا انسان کی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے صحابہ کو رمضان کا تعارف کروایا کہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ یہ شہر مواسات، باہمی غمخواری کا مہینہ ہے، یہ شہر صبر ہے، صبر و استقلال حاصل کرنے کا مہینہ ہے، باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، یہ دین پر ثابت قدمی سیکھنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت سر انجام دینے کا، تراویح کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یہ اللہ کا محبوب ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعارف کو آپ پیش فرماتے، اس مہینے کی قدر و قیمت سکھاتے، تاکہ سبق تازہ تازہ ہو تو امتحان میں لکھنا پڑ جائے تو انسان لکھ سکتا ہے۔ اور اگر ہم خود غور فرمائیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا رمضان کیسا ہوتا تھا، ہم جانتے ہیں کہ یہ رمضان کے جو روزے فرض کیے گئے سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے، ہجرت کے دوسرے سال مدینہ منورہ میں یہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور آپ کا وصال ہوتا ہے سن 11 ہجری میں جا کر ربیع الاول کے مہینے میں۔ تو کم و بیش 8.5 سال آپ اس دنیاوی حیات کے ساتھ موجود رہے رمضان کی فرضیت کے بعد۔ تقریباً 8 یا 9 رمضان آپ نے گزارے، سارے رمضان گرمی کے مہینے میں تھے، اور وہ گرمی بھی لاہور کی گرمی جیسی نہیں، مکے کی گرمی۔ آج تو 24 گھنٹے بھی اے سی وہاں چل جائیں تو بل اتنا نہیں آتا، لوگ برداشت کر جاتے ہیں، لیکن اس وقت کون سے پنکھے تھے، اس وقت کون سے اے سی تھے، اس وقت کون سی ٹھنڈی ہوائیں تھیں؟ گرمی مکہ مکرمہ کی آگ برساتا سورج ہے۔ 9 کے 9 رمضان ہمارے نبی نے مدینے میں سارے شدید گرمی میں روزے رکھے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار انسان کو سہولیات ہیں، رمضان شدید گرمی میں بھی آ جائے تو پھر بھی سہولیات کی وجہ سے رمضان کے روزے رکھنے میں وہ مشقت نہیں جو اس زمانے میں ہمارے نبی نے برداشت کی اور ہمارے نبی کے صحابہ اور اہل بیت نے برداشت کی ہے۔ پھر بھی وہ روزے بڑے مشکل تھے۔ جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے اسی سال
17 رمضان کو غزوہ بدر کا مارکہ بھی پیش آ گیا، اور غزوہ بدر ہم جانتے ہیں کہ اسلام اور کفر کا سب سے بڑا بنیادی اور پہلا مارکہ تھا۔ مسلمان 350 کے لگ بھگ، 313 15 16 کے لگ بھگ بے سر و سامانی کے عالم میں، اور منافقین ڈھول بجا رہے تھے کہ ان میں سے بچ کے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا معاذ اللہ، کیونکہ اس حالت میں دشمن سے لڑنا، کہ جب آپ کی فوج دشمن سے آدھے کے برابر بھی نہیں ہے، آپ کا اسلحہ اور مادی قوت اس کے برابر، اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، یہ تو موت کو گلے لگانے کے برابر ہے۔ منافقین خوش تھے کہ اب ان میں سے کوئی بچ کے نہیں آئے گا۔ ان حالات رمضان کے اندر غزوہ بدر ہوا ہے، اللہ پاک نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ 19 رمضان کو واپس جب مدینے تشریف لائے تو ایک اور غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ کی صاحبزادی، آپ کی لخت جگر حضور کی صاحبزادی کی انتقال کی خبر حضور کو ملتی ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ حضور کا رمضان کیسے گزرتا تھا، آپ کا رمضان کن کن مشکلات میں، غموں میں، دکھوں میں، تکالیف میں، کن کن مشکلات سے گزر کے آپ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، رمضان گزارا ہے۔ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، شدید قحط سالی پڑ گئی ہے، قحط سالی، بارشیں بند ہوئی اور حالت یہ تھی کہ کھانے پینے کو کچھ ملتا نہ تھا، سخت مجاہدے ہوئے، اور 6 ہجری کو جب اس پورے رمضان میں قحط سالی مسلط تھی اور شدید بھوک اور پیاس اور تکلیف اور افلاس کے ساتھ یہ رمضان گزرتا ہے۔ عید اس حال میں ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی خطبہ عید میں بارش کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی کے رمضان کے روزے کیسے گزرے ہوں گے۔ ان مسلمانوں نے جو مشکلات میں وقت گزارا، اب قحط سالی بھی تھی تو یہ رمضان کیسا گزرا ہوگا۔ سن 8 ہجری کا رمضان آیا تو اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی، فتح مکہ کا عظیم مارکہ غزوہ فتح مکہ ہوا، عظیم خوشخبری ملی، لیکن اس خوشخبری کے باوجود بھی مسلمان جن جن مسائل سے گزرے وہ مسلمان آج ہماری تاریخ اسے بتلاتی ہے۔ اور 10 ہجری کا رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان مبارک تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی کا رمضان ہوتا تھا کہ رمضان آنے سے 2 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے، بلغنا رمضان، ہمیں رمضان نصیب فرما دیجیے۔ اور پھر رمضان آنے سے پہلے اپنی ازواج مطہرات فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہ اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیتے تھے، رمضان آنے سے پہلے اپنی بھرپور تیاری کر لیتے تھے رمضان سے پہلے۔ جو ہی رمضان شروع ہوتا اب اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے پاس ہی جانا چھوڑ دیتے، ملاقات کم ہوتی، سارا وقت عبادت میں گزرتا ہے۔ اور پھر مال خرچ کرنے کی باری آتی تو اللہ کے نبی 11 مہینے سخاوت اور ایثار کا سراپا تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت تو تیز آندھی کی طرح ہوتی تھی، جیسے تیز آندھی آئے اور سب کچھ اڑا کے لے جائے۔ اللہ کے نبی کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ فرماتے تھے۔ اور پھر نمازیں تو ادا ہوتی ہی، نوافل بھی ادا ہوتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی، رات کو تراویح کی نماز بھی ادا کی جاتی، اور یہ سلسلہ عبادات کا بھرپور چلتا۔ اور پھر شب قدر کی رات کو تلاش کیا جاتا، جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر رات ہے۔ یہ رمضان اللہ کی طرف سے اس امت کو ملنے والا وہ عظیم ترین تحفہ ہے، یہ خدائی تحفہ ہے، ایک انعام ہے، ایک احسان ہے، ایک کمزوروں کو نوازنے کا طریقہ ہے۔ گزشتہ امتیں لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں، کسی کی 1000 سال عمر ہے، اب 1000 سال کہنا آسان ہے، ذرا غور فرمائیں کہ کسی کی اگر 1000 سال عمر ہوگی تو کتنی لمبی زندگی ہوگی۔ 500 سال عمر ہے، 400 سال عمر ہے، اگر کوئی مسلمان ہو اور اس کی 500 سال عمر ہو
تو کیا 50 سال کی عمر والا انسان 500 سال والے کی عمر کا عبادت میں مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہوگا، اس نے عبادت کی ہوگی، نمازیں پڑھی ہوں گی، صدقہ کیا ہوگا، حقوق العباد ادا کیے ہوں گے، ماں باپ کی خدمت کی ہوگی، اللہ کا ذکر کیا ہوگا۔ تو جس کی بیچارے کی عمر ہے ہی 50 سال، تو 50 سال اگر یہ پورے بھی عبادت میں گزار دے تو 500 سال والے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے کرم فرما دیا اس امت محمدیہ پر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کی شریعت مطہرہ کی برکت سے کرم یہ فرمایا کہ ہمیں ایسے موقع دے دیے، ایسے دن، ایسی راتیں ہمیں عطا کر دی کہ جن دن اور راتوں میں اگر ہم تھوڑی دیر بھی اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق عبادت سر انجام دے دیں ہر سال، تو یہ 50 سال کی عبادت 500 سال کی عبادت سے بھی زیادہ آگے نکل سکتی ہے۔ صرف 500 سال نہیں، بلکہ اگر ہم گننے بیٹھ جائیں، کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائیں، اعداد و شمار کے ماہرین کو بٹھا لیں، ہم ذرا غور و فکر کریں کہ سال میں کتنی ایسی مبارک راتیں آتی ہیں، اور پھر رمضان کے مہینے کی ہر عبادت پر، رمضان کے ایک ایک سجدے پر، ایک ایک تسبیح پر، تراویح کی ایک ایک رکعت پر، ایک ایک رکعت میں پڑھے جانے والے قرآن کے ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں مل سکتی ہیں، کتنے اجر و ثواب کے خزانے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور شب قدر کی اگر ایک رات اکیلی ہی کافی ہے ان ہزاروں سال کی عبادات پہ بھاری ہونے کے لیے، خیر من الف شہر، کہ یہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اگر کسی مسلمان کو ایک رات بھی مل جائے شب قدر کی عبادت اور سنت کے مطابق، تو ایک رات بھی کم از کم 1000 سال کی عبادت سے زیادہ بھاری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر ہر سال مسلمان کوشش کرے، ہر سال سنت کے مطابق چلے، تو پھر کتنے اس سے مہینوں اور سالوں اور ماہوں کی عبادت کا ثواب ملے گا، شاید اعداد و شمار جواب دے جائیں اور شاید گنتی میں یہ بات نہ آ سکے۔ تو یہ امت مسلمہ پر اللہ پاک کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ سنہری موقع ہمیں عطا فرمائے کہ ان رمضان کی گھڑیوں میں، راتوں میں عبادت کر کے اتنی زیادہ اللہ کی رضامندی سے اجر و ثواب اور آخرت کی دولت انسان اکٹھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے مہینے میں شب قدر کے تلاش کی پوری کوشش کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے آپ کے لیے جنت لکھ دی تھی۔ جب تک حضور جنت میں نہیں داخل ہوں گے تب تک کسی اور نبی کو، کسی اور انسان کو بھی جنت میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں مل سکے گی۔ جنت لکھ دی ہے، خطائیں اگر تھی بھی تو بھی معاف ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ شب قدر کی تلاش میں راتوں کو عبادت فرماتے۔ بعض روایات کا مفہوم بنتا ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، شب قدر کو تلاش کیا، نہ ملی، دوسرا عشرہ بھی آپ نے اعتکاف کیا، نہ ملی، پھر تیسرا عشرہ بھی آپ نے اعتکاف کیا، اور عام طور پر آپ رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی 21 سے لے کر 30ویں روزے تک آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے اور پوری رات عبادت فرماتے، شب قدر کی تلاش میں کہ وہ گھڑی مل جائے جو 1000 مہینوں سے بہتر گھڑی ہے۔ تو یہ حضور کا رمضان تھا، راتوں کی عبادت ہے، دن کے روزے ہیں، صدقہ خیرات ہے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کو پھیلانا ہے، قرآن کا سننا اور پڑھنا ہے، اور پورا رمضان آپ کے یہی معمولات رہتے تھے، پورا رمضان۔ اور پھر آپ دیکھیے اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی طرح رمضان دیکھنا نصیب فرما دیں، ہمیں بھی اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما دیں۔ ظاہر ہے کہ ہم اس مقام تک تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہمارے ذمے اس مقام تک پہنچنا نہیں ہے، اس عمل کی نقل کرنا ہمارے ذمے ہے۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم نے اس کی نقل اتارنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ جب انسان کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کرنی ہو
تو انسان پہلے 100 مرتبہ اس کی مشق کرتا ہے، اس کی پریکٹس کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز فلاں بڑے کے سامنے پیش کرنی ہے، میں اس کی مشق کیسے کروں۔ تو رمضان میں آنے میں چند دن باقی ہیں، یہ جو 4-5 دن ہیں، ان دنوں کے اندر ہم مشق کر لیں ان عبادات کی جو عبادات ہم نے اللہ کے حضور رمضان میں پیش کرنی ہیں۔ شعبان کے مہینے میں الحمدللہ بہت سے مسلمانوں نے روزے رکھے ہوں گے، 1-2 روزے تو ماشاءاللہ بہت سے مسلمان رکھ ہی لیتے ہیں، تو کچھ روزے کی مشق ہو گئی۔ اب بزرگوں نے طریقہ بیان کیا کہ رمضان سے پہلے کچھ چیزوں کی عادت ڈالی جائے، کم کھانے کی عادت، کم پینے کی عادت، کم بولنے کی عادت، لوگوں سے کم ملاقات کی عادت اور کم سونے کی عادت، ان عادات کو کم کیا جائے۔ کھانا پینا، سونا، آرام، ملاقات، میل جول، ان چیزوں کو کم کرنا ہے تاکہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو ہم تیار کر سکیں، اور کچھ کاموں کو زیادہ کرنا ہے تاکہ رمضان میں وہ زیادہ اچھے طریقے سے اللہ کے حضور میں پیش کیے جا سکیں۔ ان میں سب سے پہلے نمازوں کی پابندی ہے اور نوافل کو ادا کرنے کی مشق اور کوشش ہے۔ نوافل کس وقت میں کون سے پڑھے جاتے ہیں؟ تہجد ہے، اشراق، چاشت، اوابین، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، نماز توبہ، نماز شکرانہ، نماز حاجت، نماز استخارہ، نماز صلاۃ التسبیح۔ ان نوافل کو پڑھنے کی مشق کرنا اور ان کا علم حاصل کرنا تاکہ یہ عبادات اللہ کے حضور رمضان میں پیش کی جا سکیں۔ پہلا کام فرض اور نفل نمازیں، ان کی مشق کرنے، ان کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا کام ہے قرآن مجید، قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالنا، روزانہ کم از کم ایک قرآن مجید کا 1 سپارہ پڑھنا شروع کر دینا، کچھ نہ کچھ تلاوت شروع کرنا، اور پھر قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ان 5 دنوں کے اندر اس کی اصلاح کروا دینا۔ کم از کم قرآن مجید کی تجوید اتنی سیکھنا فرض ہے کہ جس سے قرآن پڑھنے میں کوئی بڑی غلطی نہ ہو، جس کو لحن جلی کہا جاتا ہے۔ لحن جلی وہ غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن پاک کا معنی بھی بدل سکتا ہے، اور یہ کہاں ہوتی ہے؟ جو ہم آواز حروف ہوتے ہیں، جیسے سین اور ثا ہے، سین اور صاد ہے، حمزہ اور عین ہے، ہا اور ہا ہے، یہ جو ملتے جلتے آوازوں والے حروف ہیں، ان حروف کو الگ الگ آوازوں کے ساتھ صحیح مخرج اور صفت کے ساتھ ان کی ادائیگی کی کوشش کرنا، کسی قاری صاحب سے خدمات لینا اور ان کو ایک مرتبہ سنا کے اپنی اصلاح کر دینا، تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم قرآن اتنا ٹھیک تو کم از کم پڑھ سکیں نا کہ اس قرآن کے اندر ایسی بڑی کوئی غلطی نہ ہو جس کی وجہ سے قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تیرے خلاف حجت ہوگا یا تیرے حق میں حجت ہوگا۔ اور خلاف گواہی کس کی دے گا؟ محدثین نے فرمایا اس کی ایک وجہ یہ غلط قرآن پڑھنے والے کے خلاف، کہ جو جان بوجھ کر اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی غفلت، بے توجہی، اپنی غفلت اور اپنی کوتاہی کی بنا پہ جو قرآن پاک غلط پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن کا مطلب بھی بدلتا ہے اور قرآن کی بے ادبی بھی ہوتی ہے، اور بعض غلطیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس سے اگر انسان نماز میں کرے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ اسلام کفر بن گیا، کفر کو اسلام بنا دیا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دیا۔ اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا اس نے انکار کیا، جس سے منع کیا وہ کرنے لگ۔ تو ایسی بڑی غلطی کی وجہ سے جہاں قرآن غلط پڑھنے کا گناہ ہوگا وہاں نماز میں ہوئی تو نماز بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ اس لیے دوسری تیاری یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے کم از کم قرآن مجید کی جو ادائیگی جو فرض کے درجے میں ہے، فرض عین کے درجے میں، اس ادائیگی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا، اپنی نماز کے الفاظ کو درست کر لینا، جو ذکر و اذکار ہم نے رمضان میں کرنے ہیں ان کی اصلاح کر لینا۔ کہ میں ذکر تو کرتا ہوں، کلمہ درود پڑھتا ہوں، دعا پڑھتا ہوں، اس میں کوئی کمی تو نہیں، تو
دوسرا بنیادی کام ہے رمضان سے پہلے پہلے قرآن مجید کی تلاوت اور جو ذکر و اذکار ہم نے رمضان میں پڑھنے یا کرنے ہیں ان کی اصلاح کروا لینا۔ اور تیسرا اور اہم بنیادی کام یہ ہے کہ صدقہ خیرات کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، دین کے کاموں میں، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے جو خرچ کیا جائے، رمضان سے پہلے پہلے اس کا حساب و کتاب الگ کر کے اس کو اپنے پاس الگ محفوظ کر لینا۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی بہت سارے مسلمان رمضان کے مہینے میں کیا کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کب فرض ہے، کس کس چیز پر فرض ہے، اور ادائیگی کتنی شرح سے فرض ہے، اور اپنے مال زکوٰۃ کا حساب و کتاب کیسے لگانا ہے، اور زکوٰۃ کو ادا کیسے کرنا ہے۔ یہ جو بنیادی زکوٰۃ کے مسائل ہیں، ان کو سیکھنا ہر اس مسلمان پر ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ ان مسائل کو سیکھنا تاکہ جب زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہو تو پوری دیانتداری کے ساتھ اور ایسے ادا ہو کہ فرض بھی ادا ہو جائے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو ادا کر دی لیکن حساب و کتاب میں غلطی کر گئے، اس کی وجہ سے یا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، تحقیق کر کے مستحق کو نہ دی، کوئی غلطی کر گئی، یا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، یا ادا ہو بھی گئی تو مکمل ادا نہ ہوئی۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے مسائل جو بنیادی ہیں وہ سیکھ لینا، تاکہ رمضان میں جب ادائیگی زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہو تو بہترین طریقے سے اللہ کے ہاں یہ فریضہ مقبول ہو جائے۔ پھر اسی طرح اس کی تیاری کے کچھ معاشرتی پہلو ہیں۔ معاشرتی پہلو کے اندر ایک اہم پہلو یہ کہ اپنے معمولات کو، اپنے لین دین کو، اپنے معاملات کو اس طرح منظم کر دیا جائے کہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت اور اللہ کی اطاعت کے لیے مل سکے۔ انسان پورا سال کماتا ہے، پورا سال دوڑ دھوپ کرتا ہے، پورا سال معاملات کے پیچھے لگا رہتا ہے، کوئی ایک مہینہ تو ایسا ہو کہ جس میں انسان دنیا کی فکر سے مکمل طور پہ آزاد ہو جائے، جسے اللہ نے توفیق دی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک نوجوان ملے، بڑی خوشی ہوئی، کہنے لگے کہ میں نے اللہ کی رحمت سے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میرا رمضان صرف اور صرف عبادت کے لیے خاص ہو جائے۔ میں جس ادارے میں جاب کرتا ہوں وہاں میں نے اپلیکیشن دی، درخواست دی، کوشش کی، اللہ کی رحمت سے مجھے پورے مہینے کی چھٹی یا لیو مل چکی ہے۔ اب انشاءاللہ میں پورا رمضان اللہ کی توفیق سے صرف اللہ کے سامنے عبادت، اپنے نبی کی اطاعت میں گزاروں گا۔ اگر ایسا نہ ہو سکے، ظاہر ہے کہ یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ایسا، تو پھر اپنے معاملات کو ذرا سمیٹ لیا جائے، اپنے وقت کو کم کر دیا جائے، بنیادی کاموں کو انجام دینے کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزارا جائے۔ ایسے ہی ملازمین ہیں، خادمین ہیں، ان کو بھی رمضان کے اندر سہولت دے دی جائے، ان کے ڈیوٹی کے جو اوقات ہیں وہ کم کر دیے جائیں، کام کا بوجھ ان پر کم کر دیا جائے، تاکہ وہ اس رمضان میں اپنے فرائض عبادات صحیح طرح انجام دے سکیں۔ اور اس میں بڑی بشارت ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو وقت دیں گے عبادت کا، ایک آدمی کہیں ملازم ہے، کسی کے ہاں خدمت کرتا ہے، اس کو اگر آپ نماز کا وقت دیں گے تو اس کی نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اگر آپ نے اس کو 2 گھنٹے پہلے چھٹی دے دی اور وہ 2 گھنٹے عبادت میں گزارے گا تو اس کی عبادت کا ثواب اس گنجائش اور راحت دینے والے کو بھی انشاءاللہ ملے گا۔ تو اس لیے کہ نیکی کے کام میں مدد کرنا، نیکی کے کام میں تعاون کرنے والے کو بھی اس نیکی کا ثواب ملا کرتا ہے۔ تو اس طرح اپنے معاشرتی طور پر اپنی تیاری کرنا، اور پھر اپنے مزاج کو، اپنے اخلاق کو، اپنی عادات کو، اپنے رہن سہن کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا۔ ایک انسان کو غصہ بہت آتا ہے، کوشش کی جائے غصے کو کنٹرول کرنے کی، اس لیے کہ غصہ ایک زہریلا مادہ ہے جو رمضان کے ثواب اور عبادات کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے، من آنم کے من دانم، ہر کوئی اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے کہ میرے اندر کون سی خوبیاں ہیں اور کون سی خامیاں ہیں۔ تو ہر انسان اپنا جائزہ خود لے کر جو گناہ یا جو بری عادت یا جو خطا اور کوتاہی اور کمزوری پائی جاتی ہے انسان کے اندر، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا تاکہ رمضان صحیح طرح گزر سکے۔
جھوٹ بولنے کی عادت ہے، انسان رمضان سے پہلے فوراً آج ہی توبہ کرے۔ نظر غلط استعمال ہوتی ہے، اپنی نگاہ پہ قابو پائے۔ زبان قابو میں نہیں ہے، زبان کو لگام دینا سیکھ جائے۔ مال حرام کی آمیزش ہے تو حرام سے مکمل طور پہ توبہ کر لے۔ اپنے اخلاق، اپنے مزاج، اپنے طور طریقے کو سنت کے مطابق بنایا جائے۔ کسی کی دل شکنی ہوئی ہے، خدا نخواستہ ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی، تو رمضان سے پہلے پہلے ان کو راضی کر لینا۔ کسی کا حق خدا نخواستہ چھن گیا ہے، انسان ہے، اکٹھے معاشرے میں رہنے والے افراد میں اونچ نیچ کا ہو جانا ایک لازمی حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ میاں بیوی ایک گھر میں رہتے ہیں، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، لیکن رمضان سے پہلے پہلے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لینا، تاکہ بندوں کے حق تلفیاں یہ رمضان کی عبادت میں رکاوٹ نہ بن سکیں۔ اللہ کے نبی کی احادیث ہم سنتے رہتے ہیں الحمدللہ کہ اگر اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، ماں باپ کی شدید نافرمانی کی ہوئی ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، تو جب تک اس سے معاف نہیں کروائے گا، تلافی نہیں کرے گا، تب تک اللہ بھی اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ حتیٰ کہ شب قدر کی رات میں بھی اگر یہ ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، باقی گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو تب تک اس کی بخشش کا پروانہ جاری نہیں ہوتا جب تک یہ بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست نہیں کر لیتا۔ تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان آ جائے، رمضان کا مہینہ چند دنوں کے بعد شروع ہو جائے اور پھر ہم سوچیں کہ اپنی نماز کو بھی ٹھیک کرنا تھا، قرآن بھی ابھی ٹھیک کرنا تھا، ابھی تو زکوٰۃ کے مسئلے بھی معلوم نہیں ہو سکے، ابھی تو فلاں فلاں بھی ناراض ہے، ابھی تو مال میں حرام کی آمیزش بھی نہیں نکل سکی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان کا رمضان جب شروع میں ہی ایسے معاملات میں انسان الجھ جائے گا تو انہی الجھنوں کے اندر پورا رمضان جلدی سے گزر جائے گا اور رمضان کی سعادت سے انسان محروم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ چند کلمات اپنی رحمت سے کہلوائے جو میرے لیے بھی ایک عبرت و نصیحت ہیں، ہم سب کے لیے ہیں، تمام سننے والوں کے لیے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان کو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائے اور ہمیں سنت نبوی کے مطابق اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جن وبائی امراض کے حالات میں آ رہا ہے، بڑی درد دل کے ساتھ گزارش ہے، جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ SOPs کا خیال رکھا جائے، احتیاط کی جائے، وہاں اسی طرح یہ بات بھی لازم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجدیں ویران ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بازار تو آباد ہوں، سٹور تو آباد ہوں، دفتر ملیں، کارخانے تو بھرپور آباد ہوں، شادی بیاہ کے فنکشن بھی ہو رہے ہوں اپنے اپنے طور پر، لیکن وبائی امراض کی احتیاط کے نام پہ مسجدیں ویران ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ صحت مند آدمی بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھنا چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وبائی امراض کی احتیاط کا بہانہ بنا کر ہمارا نفس ہمیں اللہ کی عبادت سے روک دے۔ تو جہاں وہاں احتیاط ضرورت ہے، وہاں نفس اور شیطان کے شر سے اور دھوکے سے احتیاط کرنا اور ان چیزوں سے بچ کر رمضان کو خوب اللہ رسول کی اطاعت میں گزارنا بھی ہمارا فرض ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔